اپنے نفس کا اپنے دل کا ہر وقت محاسبہ کرتے رہیں اس سے پہلے کہ کوئی اور شے آپ کا محاسبہ اور چیک لے لے. اس لیے جو قومیں، جو پروجیکٹس، جو نظریے، جو فلسفے اپنا سیلف چیک سٹرونگ رکھتے ہیں، جو اس علم کی، اس توازن کی اور اس سٹینڈرڈائزیشن کی، دیکھیں کچھ لوگ یہاں کھڑے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں اور کچھ وہاں کھڑے ہیں. زندگی بھی ایسی ہی ہے، کچھ ایسے ہی ملیں گے آپ کو، اور کچھ علم کے اس فرمان کو، اس عرفان کو، اس معراج کو، اس ارتفاع کو، اس ارتقاء کو پانے کے لیے بھوک تو دور کی بات ہے، وہ جسموں کی بھی بلی دیتے آئے ہیں اور اپنے اصولوں کے اوپر بھی انہوں نے کھڑے رہ کے اپنے جذباتوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیے. تو میں اسی بات پر اہتمام کروں گا کہ پہلا کام ہے اپنا ہر وقت چیک لیتے رہنا. جذبات کہاں کھڑے ہیں، احساسات کہاں کھڑے ہیں، ادراکات کہاں کھڑے ہیں، ایموشنل کوشنٹ کہاں کھڑا ہے، انٹلیکچوئل کوشنٹ کہاں کھڑا ہوا ہے. کیا جذبات اصولوں کے ماتحت ہیں یا اصول جذبات کے تحت ماتحت ہیں؟ تو جذبات جب اصولوں سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھ لیں آپ کے سامنے کھڑی ہے چیز. اور جب جذبات اصولوں کی، قواعد کی اور قوانین کی پاسداری کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ملیں گے الا قلیلا. قرآن بھی یہی کہتا ہے الا قلیلا، کم ہی ہوں گے جن کی بھوک کچھ اور ہوگی، جن کی بھوک اور جن کی وہ پیٹ نہیں ہوگا، وہ روحانی بھوک ہوگی. کیونکہ جس کو وہ روحانی بھوک سیٹسفائی کرتی ہے، خودی کی تلاش، اپنی معرفت، پھر رب کی معرفت، پھر جنگوں کی معرفت، پھر مقاموں کی معرفت، پھر معرفت کی معرفت اور پھر یہ عرفان، انہوں نے دنیا کے اندر ہر قسم کی بھوک کو قربان کیا ہے. تو آج اگر مسئلہ خراب ہے، گھر برباد ہیں، پروجیکٹ فیل ہیں، ٹیم مینجمنٹ نہیں چل رہی، لوگوں میں ویژن نہیں اتارا جا رہا، لوگوں کی سیاستیں سمجھ نہیں آ رہی، برانڈ مینجمنٹ نہیں ہو رہی، پروجیکٹ مینجمنٹ نہیں ہو رہی، ٹیکنیکل ریزولو نہیں ہو رہے، اگر اسٹریٹجک مینجمنٹ نہیں ہو رہی، بچے کہے میں نہیں آ رہے، بیویوں کے ساتھ انٹیگریشن نہیں ہے، خاندان آپس میں کوارڈینیٹڈ نہیں ہے، مسئلہ نفس کا اور دل کا ہی ہوگا. آپ نہیں کر سکے اور میں نہیں کر سکا، آپ نہیں اتار سکے اس کے اندر اور میں نہیں اتار سکا. اس لیے یہ جو 11 قسمیں کھا کے اللہ نے کہا ہے قد افلح من زکاہا، یہ اندر سے جو پاکیزگی ہے، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف آگمنٹیشن، سیلف کلیئرنگ، سیلف اینالائزیشن، سیلف انالیسس اینڈ سیلف ریکٹیفیکیشن، یہ ہر چیز سے اوپر رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا کے اوپر اپنا جھنڈا بنوایا اور نام بنوایا. اور دوسری چیز جو نبی کرتے رہے وہ ہے علم. وضع الشیء علی موضعہ، چیزوں کو اس کی صحیح وضع پہ رکھنا، کہاں، کس مقدار میں، کس مزاج میں، کس طبع میں، کس روایت سے، کس فہم میں، کس زور سے، کس مزاج سے چیز کو رکھا جائے گا اور کیا جائے گا. جو یہ نہ کر سکیں وہ قومیں بیک لیش میں ہی گئی ہیں ہمیشہ. اس لیے میں اسی پر آج کا درس اختتام کروں گا کہ اگر پاکستان نے دنیا میں اس سپر پاور کی طرف جانا ہے، اس کنزورشیم کی طرف جانا ہے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے، ہماری وفاق نے، ہمارے صوبوں نے، ہمارے ملک نے اور یہ پرائیویٹ چھوٹے چھوٹے سے لے کے بڑے بڑے پروجیکٹس نے، اس کو اپنا محاسبہ ہر وقت کرتے رہنا پڑے گا کہ میں کیوں کر رہا ہوں. خوف کو ڈیل کرنا پڑے گا، اندر کی بلاؤں کو منہ دینا پڑے گا، اور ڈر سے لڑنے کے لیے میدان میں شک کو دور کرنا پڑے گا، یقین کی وادی میں آنا پڑے گا، مگر شک کی وادی میں بھی جانا پڑے گا اور یقین کی وادی میں بھی جانا پڑے گا. اپنی شہوات کو، اپنے ڈیزائرز کو صبر کے ساتھ اس کے اوپر چھرے چلانے پڑیں گے. اپنی نفس کو روکنا پڑے گا وہ کام کرنے سے جو محل کا تقاضا نہیں تھا. تو جن کی ڈیمانڈ یہی تھی وہ یہی رہ گئے، اور جن کی ڈیمانڈ وہ ارتفاع تھی، وہ مقام تھا، وہ معراج تھی، انہوں نے ہمیشہ سے اپنے جسموں کی اور اپنی حصی جسمانی ڈیمانڈز کی قربانیاں دی ہیں. وہ ہمیشہ تنہا ان ریگستانوں کے اندر دیے جلاتے رہے ہیں جہاں پانی بھی نہیں تھا، پیاس ہی پیاس تھی اور بھوک ہی بھوک تھی. لیکن نظریہ ان کی ذات سے بڑا تھا، نظریہ ان کی سوچ سے بڑا تھا، نظریہ ان کی اپنے اندر کی ڈیمانڈ سے بڑا تھا. لوگ مجھ سے، پوری قوم، پوری دنیا سے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں مستقل مزاجی کیوں نہیں آتی، آپ یہ بتائیں کنسسٹنسی کیوں نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کیوں نہیں لوگ پہنچ سکے، کیوں نہیں ہم کر سکے، کیوں نہیں وہ انقلاب آ سکا ہماری زندگی. کیونکہ ان کی ذات ان کے نظریے سے بڑی ہے، ان کی ذات ان کے نظریے سے بڑی ہے. دیکھیں ذات نظریے سے کتنی بڑی ہے. نظریہ اور سوچ اور اس کے لیے وہ قربانی اور اس کے لیے وہ علم
اور اس کے لیے وہ کاٹ اور اس کے لیے وہ تپش اور اس کے لیے وہ آتش اور اس کے لیے جو مار چاہیے ہوتی ہے، وہ انسان کی ذات اور اس کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ سے بڑی ہو گئی ہے۔ جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور مقام بڑا ہوتا ہے، جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور نظریہ بڑا ہوتا ہے، جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور منزل بڑی ہوتی ہے، تو پیٹ تو دور کی بات ہے، انسان نے اپنے جسم کاٹ کے دیے اپنے ویژن کو۔ تو اگر آج ہم نے کہیں پہنچنا ہے تو اس کا دوسرا بڑی کاٹ ہے ایک سیلف چیک اور تزکیہ، علم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جنرل صاحب نے پہلے جو پڑھی ہے میں اس کا عربک ورژن دیتا ہوں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ Can the knowledgeable and the one that is not knowledgeable؟ علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ جب علم اور جہل برابر نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم، اصول، وضع، قواعد، قانون، کرنے کا ڈھنگ، رکھنے کا ڈھنگ، چلنے کا ڈھنگ، بڑھنے کا ڈھنگ اور چڑھنے کا ڈھنگ اگر نہیں آتا تو نیکی کاری اور پرہیزگاری بھی انسان کو نہیں بچا سکتی۔ تو کچھ تزکیہ نفس کے اندر تو بہت آگے گئے مگر علم میں پیچھے رہ گئے، اور کچھ علم تو بڑا تھا آسمانوں کے اوپر ابلیس کے پاس مگر نفس کا تزکیہ نہیں تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کے سامنے کہا گیا انا خیر منہ، I am better off than him۔ تو تکبر، عناد، عجب، ایروگنس، جیلسی، حقد، حسد، یہ ساری نفسیاتی بیماری ہوں گی جس سے آپ دشمنوں کو اور دشمن بنائیں گے، جس سے آپ اپنوں کو دور کریں گے لوگوں سے۔ یہ مسئلے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کسی کو قبول نہیں کریں گے، کسی کو کان نہیں دیں گے، کسی کو وہ معراج نہیں دیں گے، اہل کو اس کی سیٹ نہیں دیں گے، اہل کو اس کی جگہ نہیں دیں گے، بغیر اپنے 2 روپے کے چھوٹے پرسپیکٹو سے، اپنے نفس کے اندر سے خود کو نہیں بدلیں گے، قرآن اور حدیث اور ان سارے اصولوں کو بدل دیں گے۔ لیکن اگر علم سٹرونگ ہے اور نفس کا تزکیہ ہوا ہے اور دل وہ کاٹ رہا ہے، توکل کو اس کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اللہ کو اس کے محل پہ رکھا ہوا ہے جہاں اس کے ساتھ تعلق کا محل ہے، عوام کو وہاں رکھا ہوا ہے، لوگوں کو وہاں رکھا ہے جہاں رکھنے کا محل ہے، اور خود کو وہاں رکھا ہوا ہے جہاں رکھنے کا محل ہے، اور جہاں رکھنے کا محل نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منزلیں تجھے خود رستے نہ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منزلیں تجھے رستے نہ دیں؟ لوگ کہتے ہیں رستہ نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں منزل خود تیرے قدموں پہ آگے رستے چھوڑ دے گی، تو منزل کو وہ بھرم ادا کر کے جا، تو منزل کو وہ مقام اور وہ جہاد ادا کر کے جا، تو منزل کو وہ استقلال اور وہ استفہام اور وہ استشار اور وہ سارے باب استفہام کے سیگے مثبت جو ہیں وہ عطا کر کے جا۔ علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، کانٹیکس علم کا رکھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی ابتدا کی، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ یہ علم ہی ہے جس سے کائنات کے آسمان کے اوپر بھی اور زمین پہ سب سے بڑی محفل علم کی ہوں گی۔ علم کے بغیر وہ انقلاب نہیں آ سکتا، مگر تزکیہ نفس کی دوسری سب سے بڑی پاور ہے۔ تو دل ٹھیک کریں، ہر وقت چیک لیں میں کون ہوں، کیا میرے دل کو برادریاں، یہ سوسائٹی کے سوشل سٹیٹسز، ان کے اصول، ان کی باتیں ڈیفائن کریں گی یا میں ڈیفائن کروں گا اپنے آپ کو؟ میں اپنے آپ کے اوپر ایک جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میں اپنی نفی کرتا ہوں جو کاسمیٹک ورژن انہوں نے پلا دیا ہم لوگوں کو۔ میں خود ایک سلطان بن جاؤں گا، ذرے کو ایک پہاڑ بخش جاؤں گا، قطرے کو ایک سمندر بخش جاؤں گا، کلی کو ایک پہاڑ بخش جاؤں گا، فلسفوں کو ایک اجسام بخش جاؤں گا، لفظوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، کتابوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، کلاموں کو ایک تحریر بخش جاؤں گا، تحریروں کو ایک تقریر بخش جاؤں گا، تقریروں کو آگے سے ایک تفیل بخش جاؤں گا۔ یہ سوچ ہوتی ہے تو انسان ایک کم من فیتن قلیلتن سے غلبت فیتن کثیرہ، قلت سے کثرت پہ غالب ہوتا ہے۔ نفس کا تزکیہ ہر وقت چیک لینا، کیوں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، ڈر کس سے ہے، محبت کس سے ہے، امید کس سے ہے، نفرت کس سے ہے، حب کس سے ہے، بغض کس سے ہے، حب للہ ہے یا بغض للہ ہے یا حب الناس ہے یا بغض الناس ہے۔ اگر یہ اصول نہیں ہوں گے کہانی بیٹھ جائے گی، یہ کائنات تجھے توڑ دے گی، یہ کائنات توڑ چکی ہے، دیکھ لیں، یہ نہیں روک سکے گی ان لوگوں کو اور کسی کو نہیں روک سکے گی، مگر کچھ ہوں گے جو تپتی ہوئی دھوپ کے اندر بھی گرمی کے اندر علم کے لیے کھڑے ہوں گے ہمیشہ سے، اور وہی لوگ ہیں الا قلیلا ولا تجدوا اکثرهم شاکرین۔ کثرت کو کبھی بھی شکر گزار نہیں پائیں گے آپ، اس لیے میجورٹی سے میجورٹی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کثرت کے پیچھے نہیں لگیے گا۔ نفس کا تزکیہ، نفس کے ان ڈیپتھ انالیسس
ہر وقت بلاؤں کو منہ دینا، باہر نکلنا اپنے اندر کے ہال سے، باہر نکلنا اپنی پنجابیت سے، اپنی پٹھان، اپنے ان تعصبات سے باہر نکلنا، اپنی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ہائی کلاس سے باہر نکلنا، او لیولز، ایس ایس سی، ان ایجوکیشنوں کے سٹینڈرڈوں سے باہر نکل، آزاد کرنا اپنے آپ کو اور رب کے ساتھ جڑنا اور ایک بڑی جنگ کا اعلان کرنا بڑے مقام کے لیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میں نے زمین آسمان کو تیرے لیے بنایا، اپنے لیے تھوڑی بنایا، تو اس میں سے نہیں لے سکا، تو اس میں سے نہیں بنا سکا، فیصلہ آپ کا ہے، سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا۔ اللہ آج بھی مدد کر سکتا ہے اور کرتا رہے گا اگر آپ اس نفس کے پیچھے صبر، یقین، شک شبہات، شک شہوات، ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائر، پرسیپشنز اینڈ پرفارمنسز، قوت ارادہ، قوت استدلال، ہوپ اینڈ فیئر، ہوپ، فیئر اینڈ لو، الایمان بین الحب والرجاء والخوف کے بیچ میں اگر آپ بیلنس کرنا سیکھ گئے اور اس کے ساتھ آپ ہر وقت علم ریوائیو کریں۔ پہلے ایک بلاک بنا تھا، ان کو اور علم چاہیے ہوگا، آج ایک بلاک اور کھڑا ہے، ان کو مزید علم چاہیے ہوگا، علم بڑھتا جائے گا، اصول بڑھتے جائیں گے۔